السلام علیکم بچوں، آج ہم اردو قواعد میں پڑھیں گے اردو محاورے۔ آئیے دیکھتے ہیں محاورات کسے کہتے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں محاورے کے۔ محاورہ کے معنی بول چال اور بات چیت ہیں، لیکن اصطلاح میں محاورہ اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ آئیے کچھ محاورات دیکھتے ہیں، محاورات پڑھیں گے، اس کے معنی اور پھر اس کو جملوں میں استعمال کرنا۔ آفت جان پر لینا، مصیبت برداشت کرنا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہر مصیبت برداشت کر لیتی ہے۔ یہ تو جملہ ہے مصیبت برداشت کر لینے کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آفت جان پر لینا محاورے کو جملوں میں کیسے استعمال کریں گے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہر آفت جان پر لے لیتی ہے۔ دوسرا محاورہ ہے ہمارے پاس اپنا راستہ لو، جس کے معنی ہیں اپنے کام سے کام رکھو، ہمارے کام میں دخل مت دو۔ اس کا جملہ ہے جاؤ بھائی اپنا راستہ لو، مجھے کام کرنے دو۔ ایک اور محاورہ ہے ہمارے پاس اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، جس کے معنی ہیں شرمندہ ہونا، جواب نہ دے سکنا۔ اس کا جملہ ہے جب میں نے اس کا جھوٹ ظاہر کیا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ آئیے کچھ اور محاورات دیکھتے ہیں۔ رفو چکر ہونا، کھسک جانا، بھاگ جانا۔ پولیس کو دیکھتے ہی چور موقع واردات سے رفو چکر ہو گئے۔ صاحب فراش ہونا یعنی مستقل مریض ہونا۔ آج ہم اسلم کی عیادت کو گئے، وہ گزشتہ 5 سالوں سے صاحب فراش ہیں۔ اس کے بعد ایک اور محاورہ ہمارے پاس کایا پلٹنا، حالت بدل جانا۔ کوشش کرنے والا اپنی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ کانوں کان خبر نہ ہونا، بالکل خبر نہ ہونا۔ چوکیدار کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور چور چوری کر کے بھاگ گیا۔ کمر باندھنا، کسی کام کے لیے تیار ہونا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کڑی اٹھانا، مصیبتیں جھیلنا۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہر کڑی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گریبان میں جھانکنا، اپنی حالت پر غور کرنا۔ کسی پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ کان پر جوں تک نہ رینگنا، کوئی اثر نہ ہونا۔ نادان انسان کو چاہے جتنا بھی سمجھا بجھا لو، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کام تمام ہونا، ختم ہو جانا، مر جانا۔ تلوار کے ایک ہی وار سے دشمن کا کام تمام ہو گیا۔ عید کا چاند ہونا، کبھی کبھار نظر آنا، بہت دیر کے بعد نظر آنا۔ ہمارے ہاں قدم رنجہ نہیں فرماتے، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، یعنی آپ تو ہمارے گھر آتے ہی نہیں ہیں، آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ عقل پر پتھر پڑنا، سوچے سمجھے کا فہم نہ ہونا، یعنی سوچنے سمجھنے کا فہم نہ ہونا۔ کوشش اور محنت سے وہ شخص دور بھاگتا ہے جس کی عقل پر پتھر پڑے ہوتے ہیں۔ طوطا چشم ہونا، اعتبار کے قابل نہ ہونا، جلد بدل جانا۔ دوستوں پر اعتبار مت کیجیے جناب، مشکل وقت پڑتے ہی طوطا چشم ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن سارے دوست ایسے نہیں ہوتے ہیں بچوں، کچھ دوست بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ بدل جائیں۔ اش اش کر اٹھنا، بہت زیادہ تعریف کرنا۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک شعر گوہر نایاب ہے، جو بھی سنتا ہے اش اش کر اٹھتا ہے۔ طاق ہونا، ماہر ہونا۔ ید طولا رکھنا، یعنی اپنے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں جو ہے مہارت ہونا۔ قسمت سے ہوں لاچار میں اے ذوق وگرنہ، ہر فن میں ہوں طاق مجھے کیا نہیں آتا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ جو ہے نا محاورات کو اشعار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے ایک شعر کو محاورے میں استعمال کر کے آپ کو دکھایا ہے۔ شیشے میں اتارنا، باتوں سے اپنا ہم خیال بنا لینا۔ وہ بہت باتونی ہیں،
اور بہت کم وقت میں ہر ایک کو شیشے میں اتار لیتا ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، صبر ٹوٹ جانا، برداشت ختم ہو جانا۔ ریل گاڑی تاخیر سے تھی، اس کا انتظار کرتے کرتے سب مسافروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ زخموں پر نمک چھڑکنا، پریشان حال کو اور پریشان کرنا۔ بچے کے فیل ہونے کی خبر سنتے ہی تمام رشتہ دار والدین کے زخموں پر نمک چھڑکنے آ گئے۔ تو بچوں، آپ نے بہت سارے محاورات دیکھے، اس کے معنی سیکھے۔ آپ کو کرنا یہ ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ محاورات جان گئے ہیں، اس کے معنی بھی سیکھ گئے ہیں، تو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں محاوروں کو شامل کریں، موقع کی مناسبت سے محاوروں کو استعمال کریں، اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں، محاوروں کے عملی استعمال کی مشق کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اذہان یعنی ہم سب کے ذہنوں کو تعلیم سیکھنے کے لیے وسعت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے بچوں، یقیناً آپ نے سبق کو دلچسپی سے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ محاورے کی تعریف اور تمام محاورے، اس کے معنی اور جملوں کو اپنے اپنی کاپی میں لکھیے گا، اور میں آپ کو کچھ محاورات دے رہی ہوں، اس کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔